بلوچستان کی بہیمت رضیہ بی بی اور ماسی زینی۔ ان خواتین سے اگر یہ پوچھا جائے کہ کس نے ان میں اتنی ہمت پیدا کی تو وہ یہ شاید کہیں ان کو نہیں معلوم کہ ان میں طاقت، توانائی اور جذبہ کیسے آیا، لیکن وہ نکلی تو ان کو روکنا ناممکن تھا۔ بلوچستان کے ضلع کیچ کے علاقہ بلیدہ میں رضیہ بی بی سے ان کے شوہر نے 300 روپے بھی چھین لیے تھے۔ ان کے شوہر کو بلیدہ کے کئی دیگر مردوں کی طرح نشے کی لت لگی ہوئی تھی۔ کپڑے سی کر گھر بار چلانے والی رضیہ بی بی کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ انہوں نے اسی وقت ٹھان لی کہ بہت ہو گیا، اب یہ سب کچھ ختم ہو جانا چاہیے۔ رضیہ بی بی نے برقع پہنا اور بلیدہ کے ان مکانوں میں گئیں جہاں گھر کا کم از کم ایک مرد نشے کی لت میں مبتلا تھا۔ اب سوچئے، بلوچستان کی روایت میں گھر کی خواتین گھروں سے اس وقت قدم باہر نکالتی ہیں جب کوئی اور راستہ نہ بچے۔ رضیہ بی بی نے خواتین کو اکٹھا کیا اور جب انہوں نے تجویز پیش کی کہ کیسے بلیدہ کو منشیات فروشوں سے پاک کیا جا سکتا ہے تو دیگر خواتین کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ رضیہ بی بی نے کہا کہ منشیات کے اڈوں کو آگ لگا دی جائے اور ان خواتین نے یہی کیا۔ ان خواتین سے اگر یہ پوچھا جائے کہ کس نے ان میں اتنی ہمت پیدا کی تو وہ یہ شاید کہیں ان کو نہیں معلوم کہ ان میں طاقت، توانائی اور یہ جذبہ کیسے آیا، لیکن جب وہ نکلیں تو ان کو روکنا ناممکن تھا۔ رضیہ بی بی کا ذکر اس لیے ضروری تھا کہ آج کل بلوچستان کے علاقے گوادر میں عوام اپنا بنیادی حقوق کے لیے سراپا احتجاج بڑی تعداد میں لوگ سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں اور اطلاعات کے مطابق درجن افراد کو پولیس نے حراست میں لیا ہوا ہے۔ لیکن گزشتہ سال حق دو بلوچستان مہم کے آغاز میں ایک خاتون کا بہت اہم کردار تھا۔ ماسی زینی ایک آواز لگاتی تھیں اور گوادر کی تمام خواتین ان کے ساتھ آ جاتی تھیں۔ گوادر کی تاریخ میں پہلی بار ہزاروں خواتین اپنے حقوق کے لیے گھروں سے باہر نکلی ہیں۔ گزشتہ سال دسمبر کو پرامن احتجاج کے دوران پولیس نے دھرنے کا گھیراؤ کرنے کی کوشش کی۔ ماسی زینی کی ایک آواز پر تمام خواتین ان کے ساتھ آ گئیں۔ سب سے پہلے ماسی زینی نے اپنے محلے کے کچھ لوگوں کو اکٹھا کر کے گوادر پورٹ کے دروازے پر دھرنا دیا تھا۔ گوادر میں حق دو تحریک کے نام سے تحریک گزشتہ سال شروع کی گئی تھی۔ مولانا ہدایت الرحمن اور گوادر کے معروف سیاسی شخصیت حسین واڈیلا کی جانب سے گوادر شہر میں ماہی گیروں کے مسائل، سیکورٹی فورسز کی چیک پوسٹوں اور دیگر مسائل پر سخت موقف اختیار کرنے پر حق دو تحریک کو بڑی پذیرائی ملی تھی۔ نہ صرف لوگوں نے حق دو تحریک کی احتجاجی ریلیوں میں بڑی تعداد میں شرکت کی تھی بلکہ طویل دھرنا بھی دیا گیا تھا۔ حق دو تحریک نے یہ دھرنا وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس پزنجو کی قیادت میں ہونے والے مذاکرات میں مطالبات پر عمل درآمد کی یقین دہانی پر ختم کیا تھا۔ تاہم رواں سال ایک مرتبہ پھر 27 اکتوبر سے دھرنے کا آغاز کیا گیا تھا اور دوبارہ دھرنا شروع کرتے ہوئے مولانا ہدایت الرحمن نے کہا تھا کہ مطالبات پر عمل نہیں ہوا۔ حق دو تحریک کا کہنا ہے کہ اس کی واضح مثال یہ ہے کہ بلوچستان کی سمندری حدود میں اب بھی غیر قانونی ماہی گیری کا سلسلہ جاری ہے۔ اگرچہ حق دو تحریک کے مطالبات کی فہرست طویل ہے لیکن اس کے بڑے مطالبات میں بلوچستان کی سمندری حدود سے غیر قانونی ماہی گیری کو روکنا، لاپتہ افراد کی بازیابی، ایران کے ساتھ مکران کے لوگوں کو سرحدی تجارت میں زیادہ سے زیادہ رعایتوں کی فراہمی، گوادر سمیت مکران سے منشیات کا خاتمہ، سکولوں اور ایسے مقامات سے سیکورٹی فورسز کی چیک پوسٹوں کا خاتمہ جہاں سے گھروں میں خواتین نظر آتی ہیں، اور گوادر شہر کے بنیادی مسائل کا حل شامل ہیں۔ بلوچستان کی قبائلی روایات کے ہوتے ہوئے اگر اپنا حق لینے کے لیے رضیہ بی بی اور ماسی زینی کو نکلنا پڑا ہے تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ حکومت اپنے فرائض انجام دینے میں ناکام ہو چکی ہے اور بنیادی حقوق کے لیے بھی بلوچستان کی عوام کو سڑکوں پر آنا پڑ رہا ہے۔ حکومت بلوچستان کو فوری طور پر سر جوڑ کر بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ حق دو بلوچستان عوام میں بڑھتی مایوسی کی آواز ہے، جس کو یہ احساس ہے کہ پاک چین اقتصادی راہداری میں جو ترقیاتی کام ہو رہے ہیں ان کا ثمر بلوچستان کی عوام تک نہیں پہنچ پا رہا ہے۔ بلوچستان کی عوام جس کا اپنے حقوق کے لیے احتجاج کرنا حق ہے، اس سے یہ حق چھینا جا رہا ہے اور پولیس ان کے خلاف کارروائیاں کر رہی ہے۔ کیا اب تک حکومت بلوچستان کو اس بات کی سمجھ نہیں آ سکی کہ باتوں اور جھوٹے وعدوں سے کام نکل آنے والے زمانے اب نہیں رہے ہیں؟ حکومت کو سنجیدگی سے حق دو بلوچستان کے مطالبات کو لینا ہوگا اور بلوچستان کی عوام کو اس بات کی یقین دہانی کرانی ہوگی۔ حکومت ان کے مطالبات پورے کرنے اور ان کو ان کے بنیادی حقوق دینے کے لیے تیار ہے، لیکن یہ یقین دہانی صرف عملی اقدامات اٹھانے سے ہی دی جا سکتی ہے، نہ کہ جھوٹی تسلیوں سے۔